حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ قربان جائے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. قربان جائیے کچھ لوگ سفر کر کے پہنچے کہ اللہ کے ولی ہیں, ان سے ملاقات کرنی ہے, ان سے کچھ فیض حاصل کرنا ہے. کچھ لوگ ان کے گھر پہ پہنچے, دروازے پہ دستک دیا, دروازہ کھلا, پردے سے ایک عورت کی آواز آئی. کیا چیز تھی؟ آنے والوں نے کہا کہ حضرت ہیں. بولا حضرت کون حضرت؟ بولا کہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہیں. بولا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا, یہ کوئی حضرت اجرت نہیں ہے, جاؤ یہاں کوئی حضرت نہیں. دروازہ بند کر دی. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے تھے, لکڑی کاٹ کر لاتے تھے, بازار میں بیچتے تھے, اور آدھا پیسہ سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے, باقی جو پیسہ بچتا تھا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے تھے. سبحان اللہ. اب یہ لوگ سوچے کہ بھائی اتنا دور سے ہم لوگ آئے ہیں, یہ ان کی بیوی کہہ رہی ہے یہ کوئی حضرت وغیرہ نہیں ہے, یہ کوئی حضرت نہیں ہے, تم لوگ غلط فہمی میں ہو, یہ حضرت نہیں ہے. لیکن اتنے دور سے آئے ہیں, کم از کم ملاقات تو کر لیں. اب کیا ہے نہیں ہے, تو لوگوں سے پوچھا بھائی حضرت کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ بستی سے باہر نکلو گے نا, وہ جنگل میں وہ لکڑی چنتے ہیں, لکڑی کاٹتے ہیں, وہی ملاقات ہو جائے گی. تو لوگ بستی سے جب باہر نکلے, دیکھا ایک بزرگ اللہ والا شیر پر بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ, بولا تھا ماشاء اللہ. شیر پر بیٹھا ہوا ہے, اور سانپ کا کوڑا بنا کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے شیر پر لکڑیوں کا گٹھرا لے کر چلے آ رہے ہیں. یہ لوگ گئے تو دنگڑے گئے, یہ کون آدمی بھائی شیر کے اوپر میں سوار ہے اور سانپ کا کوڑا ہاتھ میں؟ تو رک گئے. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ شیر کو روکے, رکو, ان لوگوں کو دیکھا اجنبی آدمی ہے, یہ چہرہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. پوچھا بھائی تم لوگ کہاں سے آئے, کہاں جا رہا ہے ادھر؟ بولا حضرت ہم لوگ حضرت معروف کرخی سے ملنا چاہتے ہیں. بولا میں ہی معروف کرخی ہوں, کیا بات ہے, بولو تم لوگ میرے گھر سے آئے ہو, میری بیوی کچھ بولی ہے کیا؟ بولا حضرت بولی کیا ہے, تو ہم لوگوں کا تو کلیجہ ہی سوکھ گیا ہے. تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو, اگر میری بیوی تھوڑی دماغ کی تیز ہے, وہ ہم کو نہیں سمجھ پا رہی ہے, اسی کی وجہ سے ان کی بدزبانی کو میں برداشت کرتا ہوں, تو اللہ نے خونخوار جیسا شیر کو میرے تابع بنا دیا ہے. یہ انہی کی وجہ سے میں بیوی کی اذیت کو برداشت کرتا ہوں, اس کی بد دماغی کو برداشت کرتا ہوں. اللہ یہ خونخوار شیر کو ہمارے تابع کر دیا ہے کہ میں اس کے اوپر میں سواری کرتا ہوں. قربان جاؤ نوجوانوں. اب رہی بات یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں تھوڑی سی بھولی بھالی ہیں, سیدھی ہیں, بہت سیدھی. اب سوچو تو صحیح, چلچلاتی دھوپ میں آنگن میں بیٹھ کر کھانا بناتی ہے, بھوک لگی ہے, کھانا بن گیا ہے, لیکن اس وقت تک وہ کھانے میں ہاتھ نہیں لگاتی ہے جب تک اس کا شوہر کھانا نہ کھائے. بولو بات صحیح غلط ہے بھائی؟ عورت پہلے کھاتی ہے کہ بعد میں کھاتی ہے؟ ارے بھائی بولو بھائی. اب بعد میں کھاتی ہے. عورتیں پہلے شوہر کو کھلاتی ہے. قربان جائیے. میرے بدن کا میلا کپڑا ہم گھر میں کھول کر چھوڑ دیتے ہیں, بیوی میرے میلے کپڑے کو صاف کرتی ہے, میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے, میرے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے, میرے لیے کھانا بناتی ہے, رات کو جب ہم بستر پر لیٹے میرے پیر کو دباتی ہے. ایسی بیوی سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو ہم معاف نہیں کر سکتے بھائی؟ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ بھائی, کریں گے انشاءاللہ. اب رہی بات یہ ہے کہ تھوڑی زیادہ بولتی ہے تو بولنے دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب امیر المومنین تھے, تو ایک آدمی کی بیوی بہت بد زبان تھی. اب وہ جب بولنا شروع کرتی تھی نا تو رکتی نہیں تھی. یہ آدمی سوچا کہ تھوڑا امیر المومنین کو شکایت کرائیں, یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا. تو وہ بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. تو پردہ لگا ہوا ہے, تو وہ بیٹھک میں رکے کہ حضرت امیر المومنین نکلیں گے تو ہم اپنے شکایت پیش کریں گے. تو ادھر اندر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کو خوب جھاڑ رہی تھی. وہ بولے جا رہی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سن رہے ہیں, بیوی بولے جا رہی, خاموش سن رہے ہیں. یہ آدمی سوچا کہ اللہ ہم اپنا فیصلہ کروانے آئے ہیں,
یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس کی بیوی تو خود سنا رہی ہے اس کو، ان کی بیوی تو ان کو خود سنا رہی ہے۔ تو میرے بھائی قربان جائیے، وہ شخص بولا کہ نہیں 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 ان کو سنانے فائدہ نہیں، وہ لوٹنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے درمیان میں نکلے، وہ آواز دی، او بھائی ادھر ادھر، کس کام سے آیا تھا؟ اب بغیر کام کیے ہوئے چلا گیا، ملا نہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں حضرت رہنے دیجئے، بات سمجھ میں آ گئی ہے میری، اب آپ بولنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں بولو تو صحیح کیا بات ہے، بولو تو صحیح کیا بات ہے۔ کہا کہ حضرت میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ آپ کی بیوی تو میری بیوی سے زیادہ بول رہی تھی، آپ خاموش سن رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، تمہارے گھر میں کوئی نوکر ہو، تمہارے گھر میں اگر کوئی نوکر ہو، تمہارا گندا کپڑا دھوئے، تمہارے گھر میں جھاڑو لگائے، تمہارے گھر کی نگہبانی کرے، تمہارے بچوں کی پرورش کرے، تمہارے لیے کھانا بنائے، اگر وہ تھوڑا سا اگر کچھ بول دے تو تم برداشت کرو کہ نہیں کرو؟ بولا ہاں برداشت کرے۔ بولا وہی سمجھ لو، وہی سمجھ لو، بیوی اگر بڑھ چڑھ کر کچھ بولتی بھی ہے تھوڑا برداشت کر لو، اس میں بھی ثواب ہے، مارنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، ڈانٹنا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اچھا کچھ لوگ لٹھی لے کے بیوی کو مارتے ہیں، باپ رے باپ، الٹا الٹا کے مارتا ہے، نالی میں سولہ کے مارتا ہے۔ بھائی ایسے مارنے کا اجازت آپ کو کس نے دیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ ظالم ہے جو اپنی بیوی کے چہرے پہ مارتا ہو، وہ ظالم ہے جو اپنی بیوی کے چہرے پہ مارتا ہو۔ کس نے آپ کو اجازت دیا بیوی کو مارنے کا؟ بیوی آپ کے لیے آپ کی نوکرانی نہیں ہے، بیوی نوکرانی نہیں ہے، وہ بیوی ہے۔ بیوی صرف بیوی نہیں ہے، وہ دوست ہے، ہم سفر ہے، ایک ساتھی ہے بیوی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے۔ یہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے کہ تم اسے مارو گے، تمہارے گھر کی کام نہیں کرے گی مارو گے، وہ ان کا اخلاق ہے، وہ کھانا بنا کے کھلا دے تو ان کا شکریہ ادا کرو، ان کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ہی ایک عورت شوہر کو سنا رہی تھی، شوہر کو کوس رہی تھی، روڈ کے سائڈ میں گھر تھا، لے جھگڑا۔ اب بیچارہ یہ شوہر بدھوا بیچارہ کاموس بیٹھا سن رہا تھا، بستی والا جمع ہو گیا، بولے گئے منار میں چھوڑ معاف کر دے تو شوہر معاف کر دے۔ تو بولے کہ ٹھیک ہے تمہارا جب بولو ہی تم چھوڑے دے ہی، لیکن اللہ نے سپر کر دے ہی، بولتے نا اللہ کی یہاں سپر کر دے رہے ہیں ہم۔ تو وہ دعا کر دی آنچل اٹھا کے، یا اللہ اگر وہ غلط ہے تو مر جائے، یا اللہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم بیوہ ہو جائے۔ سمجھے؟ دونوں طرف سے تم ہی جاؤ۔